اپنی اپنی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے سارا قدرتی بات ہے، اگر کوئی مومن کہیں بیٹھا تو کہیں بیٹھا ہو تو مجلس کا ماحول نہیں بن پائے گا۔
ورنہ میرے لیے تو آپ سب بزرگوار ہیں اور جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں جو گفتگو ہو رہی تھی، ایک طرف قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اور دوسری طرف سید الانبیاء کا فرمان پڑھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا مکتب ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے، تمہیں پیغمبر کی اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ پیغمبر نے ضمانت دی تھی کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، تیرے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں میری اہل بیت کا دامن۔ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی چھوٹا اسکول، بڑا اسکول، کالج، یونیورسٹی کہیں پر دکھا دیجئے، آپ جائیں اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے اور وہ کہیں کہ ہمارے پاس کتاب تو ہے لیکن پڑھانے والا نہیں ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر معلم کے کیسے پڑھی جا سکتی ہے کتاب؟ تو جب عام کتاب بغیر معلم کے نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر آسمانی کتاب بغیر معلم کے کیسے پڑھی جا سکتی؟ اور عجیب حسن اتفاق ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ پروگرام ہو رہا تھا تو سامعین میں سے ایک مومن بھائی نے دوران مجلس سوال کیا، کہا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ میں نے کہا برحق ہے، بے شک اللہ نے فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے مومن بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے میرا سوال یہ ہے جب قرآن میں ہر بات کا ذکر موجود ہے تو ہر کسی کو تو ہر بات ملتی نہیں ہے۔ دعویٰ تو ہے قرآن کا کہ ہر چیز موجود ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن نے اتنا ہی دعویٰ کیا ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر کسی کو مل بھی جائے گا، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہے۔ اور اہل ذکر کون ہے؟ وہ اہل بیت پیغمبر ہے، پاک نبی نے بتا دیا اور ان ہستیوں کو علم عطا کیا رسول اللہ نے۔ اس لیے ہم جب بھی قرآن کی تفسیر کریں گے تو ہم رسول خدا کے فرمان کی طرف جائیں گے، ہم امیر کائنات کے فرمان کی طرف جائیں گے۔ اور میرے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا یہ جو بات بھی ہم کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، در حقیقت یہ وہ علم ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، اپنی طرف سے ہم کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ آج ہم کہا جاتا ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی اور معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے، در حقیقت وہ علم وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول سے ان تک پہنچا ہے۔ البتہ جنہوں نے علم حاصل کیا تھا وہ دو طرح کی، پوری دنیا میں ایک طریقہ یہی ہے تعلیم و تدریس کا، استاد پڑھاتا ہے اور شاگرد کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب مولا علی کو علم عطا کیا تو مولا علی نے اس کا طریقہ کوئی منفرد ہی بتایا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسانہ فی فمی، اللہ کے رسول نے اپنی زبان میرے دہن میں دی۔ زبان کس کی تھی؟ اللہ کے رسول کی۔ چوسنے والے کون ہیں؟ مولا علی۔
اللہ کے رسول کون ہیں؟ درخت خشک ہو جائے اور کولی کر کے پانی اس کی جڑوں میں ڈال دیں تو وہ سبز ہو جاتا ہے۔ معبد کی بکری میں تھنوں میں دودھ ختم ہو جائے اور آپ مس کر دیں تو وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ کنویں کا پانی کڑوا ہو، آپ لعاب شامل کر دیں تو وہ میٹھا بن جاتا ہے۔ یعنی جہاں نبی نے کولی کی وہاں اثر ہوا، جہاں اپنا لعاب شامل کیا وہاں اثر ہوا، جہاں مس کیا وہاں اثر ہوا۔ علی مولا یہی تو بتا رہے، جب پیغمبر نے مجھے زبان دی اور میں نے چوسنا شروع کیا تو پھر ادھر بھی اثر ہوا۔ ادھر اثر کیا ہوا؟ فَانْفَتَحَ فِي قَلْبِ الْقُبَابٍ مِّنَ الْعِلْمِ، زبان پیغمبر کو چوسنا تھا، میرے سینے میں علم کا 1000 باب کھل گیا۔ توجہ فرما رہے وَمَا كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ، اور پھر ہر باب سے کتنے باب پھوٹتے تھے؟ 1000 باب۔ دنیا میں ایک آپ نہیں دکھا سکتے کوئی ایسا معلم جس نے زبان چسا کے علوم عطا کی ہو۔ اور یقین جانیے کسی زمانے میں فضائل اہل بیت لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ جو زمانہ گزر رہا ہے اس زمانے میں دلائل بہت بڑھ چکے ہیں۔ ایک بڑی سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں، یہ جو ٹچ موبائل آ گئے ہیں، اب ہر بندہ اپنے ذوق کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اب قرآن آپ محفوظ کر لیں، تفسیر محفوظ کر لیں، تاریخ محفوظ کر لیں۔ اگر کوئی اور پوچھے کہا یہ سب کچھ جو آپ کے موبائل میں ہے کیا یہ میرے موبائل میں بھی آ سکتا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ اگر نیا نیا لیا ہو بھی اسے معلومات میں وہ پوچھ لے کتنا ٹائم لگے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی تھوڑی سی دیر لگے گی، پھر وہ اگلا سوال کرے گا، کہا ایسے کر کے دو، آپ نے 2 بٹن دبائے وہ وہاں منتقل ہو گیا۔ اب وہ پوچھ سکتا ہے آپ کے موبائل سے ختم ہو گیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ادھر بھی ہے ختم، اس نے کہا میرے اور رشتہ داروں کے بھی موبائل ہیں، اگر ان پہ بھر کے دو تو ختم ہو جائے گا، نہیں تو ہو چکی۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ جتنے موبائل لے آؤ ادھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہ موبائل بنانے والا نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ وسیع ہے، نہ ولی ہے، عام لوگ ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں اتنی صلاحیتیں عطا کر دی ہیں تو پھر خود سوچو جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا اللہ نے انہیں کتنی صلاحیتیں عطا دی۔ پیغمبر نے کیا کی؟ زبان دی۔ علی مولا نے زبان کو کیا کیا؟ چوسا۔ اور پھر وہ اسرار الہی، وہ علوم الہی جو سینہ نبوت میں تھے وہ سینہ امامت میں منتقل ہو گئے۔ اور پھر پاک نبی نے اپنی یونیورسٹی سے ایک سند بھی جاری کر دی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور پیغمبر نے ایک اور سند بھی دے دی، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ یہ 2 سندیں جو دے دی کس لیے دی؟ آئیے ذرا قرآن کی طرف توجہ کیجیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے نبی بھیجا نا 2 کام کے لیے، ایک تعلیم دینے کے لیے، دوسرا حکمت۔ علم فائدہ مند ہی تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ حکمت ہو۔ بس اللہ نے نبی کو قیامت تک کے لیے علم بھی دیا، حکمت بھی دے دی۔ پیغمبر یہی تو بتا رہے جو میرا جانشین ہے بتا کے جا رہا ہوں، اس کو میری طرف سے علم بھی عطا ہو گیا، حکمت بھی عطا ہو گیا۔
مکتب اہل بیت کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں یا اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں یا 14 کے فرمان سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت اور 14 معصومین میں سے رسول خدا کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ مجلس میں عموماً یہ ہوتا ہے، کچھ وہ مومنین ہوتے ہیں جو پچھلی مجلس میں نہیں ہوتے، وہ پہلی دفعہ آئے، ظاہر ہے جب ایک ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہو تو انہیں بھی شامل کرنا ہے، اور کچھ ایسے مومنین ہوتے ہیں کہ جنہیں اس وقت تو یاد رہتا ہے کہ کیا کہاں پڑھا گیا، اور اگلے دن تک سبق ہوتا ہے کچا، اور بعض دن میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا ہم پچھلی بات کو ساتھ ملا لیں، سب کا ارادہ ہے۔ یہ گفتگو ہماری کیا ہو رہی تھی؟ جو کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے یا اللہ کی زمین پر فساد پھیلا، کتنا بڑا جرم ہے، جیسے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور دوسری طرف سے ومن احیاہا، جس نے ایک نفس کو زندگی عطا کی، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ یہیں سے عرض کیا تھا، عربی میں اور اردو میں لفظ قتل استعمال ہوا اور فارسی میں لفظ کشتن استعمال ہوا، اور کشتن سے 3 لفظ استعمال ہوئے، خود کشی، شخص کشی اور کیا ہے شخصیت کشی۔ اور کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی، یہ جو ظاہری وجود ہے، اسے انسان کہہ لو، آپ کی مرضی، شخص کہہ لو، آپ کی مرضی، جسم کہہ لو، آپ کی مرضی، بدن کہہ لو، آپ کی مرضی، اس کے اندر جو کردار ہے اسے انسانیت کہہ لو، آپ کی مرضی، شخصیت کہہ لو، آپ کی مرضی۔ عموماً لفظ ہوتے ہیں نا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے مختلف لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ بات کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ یہ جو شخص ہے نا، اس کے لیے بھی غذا ہے، اور جو شخصیت ہے اس کے لیے بھی غذا ہے، اور شخص کی غذا کے بھی ذرائع ہیں، جن ذرائع سے وہ غذا شکم میں منتقل ہوتی ہے، اور شخصیت کی غذا کے بھی ذرائع ہیں، اور وہ خوراک شخصیت کو منتقل ہوتی ہے۔ شخص کی غذا کے لیے 2 ذریعے ہیں، ایک ہے منہ اور ایک ہے ناک۔ پانی بندہ شکم میں کہاں سے منتقل کرتا ہے؟ منہ سے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہے میرے ساتھ۔ کھانا کہاں سے منتقل کرتا ہے؟ منہ سے۔ اور یہ جو آکسیجن لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہوا کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے؟ وہ ناک سے۔ تو یہ ہوا شخصیت کی غذا ہے یا شخص کی غذا ہے؟ اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو کون مرتا ہے؟ وہ شخص مرتا ہے۔ تو فرما رہے اسی طرح شخصیت کی غذا بھی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ذریعہ ہے آنکھ، دوسرا ذریعہ ہے کان۔ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہو، سامنے قرآن ہے، والدین کے چہرے کی زیارت، یہ تیری شخصیت کی غذا ہے اور تو منتقل کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے۔ جب جاتے ہو نا زیارات پہ، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو تو پھر خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہو، مدینہ منورہ میں ہو تو روضہ رسول کی، جنت البقیع میں ہو تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قبور کی، مشہد ہو، قوم میں ہو، سامرہ ہو، کربلا ہو، نجف ہو، قازوین ہو، سامنے معصوم کی ذریع ہے، تو یہ غذا کس کو پہنچا رہے ہو؟ شخصیت۔ اور آواز جو ہوتی ہے، آواز وہ بھی شخصیت کی غذا ہے، اور کس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے؟ وہ کانوں کے ذریعے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اور عجیب اتفاق ہے، غذا 2 طرح کی ہے، چاہے شخص کی ہوگی یا شخصیت کی ہوگی۔ ایک غذا حلال ہے اور دوسری غذا حرام ہے۔
اور عجیب ہے، حلال کا بھی وہی ذریعہ ہے اور حرام کا بھی وہی ذریعہ ہے۔ جو حلال اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں وہ بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو کس کے ذریعے؟ منہ کے ذریعے۔ جو حرام اکٹھا کر کے آتے ہیں تو وہ بھی کس کے ذریعے؟ ایسے ہی ہے نا۔ ایک مرتبہ جناب بہلول کھنڈر میں جہاں ان کا بسیرا تھا اکثر وہاں تھے، اور بغداد کے ایک بہت بڑے شیخ آ گئے، عالم تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، اور جب گفتگو شروع ہوئی آپس میں تو بہلول نے پوچھ لیا، شیخ تجھے اتنا بڑا عالم ہے، بتا تجھے کھانے کے آداب کا بھی پتہ ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، ذرا سنائیے۔ آج تو شاید یہی بات کسی سے کرو تو وہ برا منائے گا، لیکن اس شیخ نے برا نہیں منایا۔ کہا بہلول میں تیرے ساتھ الجھنے کے لیے نہیں آیا، مجھے جتنا پتہ ہے میں بتاتا ہوں، اگر کوئی بات رہ گئی تو پھر خود بتا دے۔ اس لیے کہ وہاں کے لوگ دو طرح کے تھے، کچھ بہلول کو دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ بہلول کو حکیم سمجھتے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بہلول کا بھی رد عمل ویسے ہوتا تھا، جو جیسا سمجھتا تھا وہاں پر گفتگو بھی ویسے ہی کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ کھانے کے آداب بڑے تھوڑے سے ہیں، مختصر ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چھوٹے چھوٹے نوالے توڑو، جو سامنے پڑا ہے وہی کھاؤ۔ وہ اپنا ڈنڈا جسے گھوڑا بنایا ہوا تھا بے نیازی سے اٹھ کے چلنے لگے، کہا واہ شیخ تجھے تو کھانے کے آداب کا بھی نہیں پتا۔ اس نے تو برا نہ منایا، لیکن اس کے شاگردوں نے برا منایا۔ اس نے انہیں منع کہا برا نہیں منایا، کہا بہلول میں نے پہلے کہا تھا میں الجھوں گا نہیں، جو پتا تھا تجھے بتا دیا۔ بہلول نے کہا اصل میں بات یہ ہے، ایک ہوتے ہیں اصول اور ایک ہوتے ہیں فروع۔ جو تم نے بتائے ہیں یہ کھانے کے آداب کے فروعات ہیں، تو اصل کو چھوڑ چکا ہے، اصل کو بیان نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، شخص کی غذا حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اور روح کی غذا بھی حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ بہلول نے کہا جو تو نے بیان کیا وہ آداب کے فروعات ہیں۔ کہا پھر اصل کیا ہے؟ کہا اصل یہ ہے، ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، لقمہ توڑنے سے پہلے یہ دیکھ جو تو شکم کے سپرد کرنا چاہتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بات پہنچ رہی ہے، غور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا عجیب زمانہ آ گیا، رشوت کے مال سے کوٹھی بنا لی، سود کے مال سے بنا دی، اور پھر جب مکمل ہو گئی تو لکھ دیا ھذا من فضل اللہ۔ نہیں یاد رکھنا، جو تو رزق حلال کا ذریعے کما کے آئے گا وہ ہے تیرے رب کا فضل۔ حدیث ہے القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کما کے لے کے آتا ہے، اس رزق حلال کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اتنا ثواب جتنا راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اتنا اجر ملتا ہے کس شخص کو جو کیا کرتا ہے، رزق حلال کما کے لے آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کیا ہے، نیک کاموں پر کون سا رزق خرچ کرنا ہے، حلال۔ بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا خرچ کر دیا اتنا خرچ کر دیا۔ یہ جو مولا امام حسین کی مجلس ہے نا، اگر یہ تجھے اور مجھے، تیرے اور میرے اندر تبدیلی کا باعث نہ بنے تو پھر سوچنا چاہیے کہ مجلس کا حق ادا نہیں ہوا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر چاہتے ہو صف ادا بچھائی ہے نا، اس کا حق ادا ہو جائے گا، خطیب اپنا حق ادا کرے، سامعین اپنا حق ادا کریں۔ میرے مولا حسین کی مجلس میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے امام حسین کی مجلس میں، وہ کہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہو امام حسین کی مجلس کی صدقے میں وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ اور میں نے کرنا کیا ہے؟ اچھا اس سے پہلے بات
تھا موسیقی روح کی غذا ہے. شاید آپ نے بھی کوئی کالم اس قسم کا پڑھا ہو، یہ لکھا ہوا تھا. لیکن وہاں ایک لفظ کا اگر اضافہ کر دیں تو ذرا حق ادا ہو جائے گا. وہ کس لفظ کا؟ ساتھ لکھ دیں کہ ہاں موسیقی روح کی غذا ہے لیکن حرام غذا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیے بات کو سمجھنا، یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ فرق نہیں کرتے. حلال اور حرام میں فرق ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے تیرے شخص کی غذا حلال ہے یا حرام، تیری روح کی غذا حلال ہے یا حرام. جن ہستیوں سے محبت کرتے ہو انہوں نے یہی پیغام دیا ہے، غربت کوئی تانا نہیں ہے، حرام کھانا تانا ہے. توجہ فرما رہے. اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو مولا حسین سے محبت ہو گئی نا، مولا حسین سے عشق ہو گیا نا، مولا حسین کے صدقے میں روح کی غذا بھی ملے گی، مولا حسین کے صدقے میں شخص کی غذا بھی ملے گی. اب ذرا سر اٹھا کے یہ جملہ سننا اور لطف لینا اس جملے کا. امام حسین کے صدقے میں شخص کو بھی غذا ملتی ہے، شخصیت کو بھی غذا ملتی ہے. پوچھو وہ کہاں سے؟ شخص کو کہاں ملتی ہے، شخصیت کو کہاں سے ملتی ہے؟ جو مجلس کے شروع میں یا مجلس کے اختتام پر محبت حسین میں جو نیاز تقسیم ہوتی ہے وہ تیرے شخص کی غذا بنتی ہے. جو منبر سے بڑھتا ہے وہ تیری شخصیت کی غذا بنتی ہے. اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں، لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، لکھا ہوتا ہے الدواء عندنا والشفاء عند اللہ. ہر کلینک میں نہیں ہوتا، بعض جگہ پر یہ لکھا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس دوا ہے، شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور یہی وجہ ہے جب تک وقت مقرر نہیں آتا، عام سے حکیم کسی مومن کے کسی عام کے بندے سے ٹوٹکا بتا دے اور اس سے بھی کام چل جاتا ہے. لیکن جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر دوائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ دوا وہ یہ دے رہے ہیں، شفا کس کے پاس ہے؟ اب مریض صحیح ہو جائے تو کیا کہے گا؟ ڈاکٹر کہے گا میں نے شفا دی نہیں، اتنے کہے گا میں نے تو دوا دی تھی. شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. بعض دفعہ کوئی مومن کہہ دیتا ہے میں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں بکنے والی نیاز کھائی، اللہ نے مجھے شفا دے دی. بعض لوگ نیاز کے بارے میں بڑے عجیب جملے کہتے ہیں. نہیں، یہ سلسلہ دین کا پیغام اور آنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ پکانا، یہ تو سنت پیغمبر ہے. دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جنہیں بلایا گیا تھا وہ مسلمان تھے نہیں، ان کے لیے بھی کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا. یعنی سرکار دو عالم نے جب یہ چاہا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں تو اس کے ساتھ کھانے کا اہتمام کر دیا گیا. تو یہ سنت پیغمبر ہے. اب اگر امام حسین کی مجلس ہو تو اس مجلس میں بھی مقصد تو یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ جائے، تو پھر ساتھ کھانے کا اہتمام ہو جائے، نیاز کا اہتمام ہو جائے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے. دوا بنانے والی اکثر فیکٹریوں کے مالک غیر مسلم ہیں. جب ان دواؤں میں اللہ شفا رکھ دیتا ہے، محبت حسین میں پکنے والی نیاز میں شفا رکھ دے، تعجب نہ کیا تو. سلام بھیجیے محمد والے اور ایک کیا ہے؟ یہاں دنیا میں کچھ لوگ کسی کا احترام کرتے ہیں شخص کی وجہ سے، کچھ احترام کرتے ہیں شخصیت کی وجہ سے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ لیکن آئے دیکھیں اللہ کے نبی کے ہاں کیا پیغام ہے.
ائمہ اہل بیت کے ہاں کیا پیمانہ ہے؟ ان کے ہاں عزت کا معیار شخص نہیں ہے، ان کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ آپ کے علاقے کی کوئی ایسی بزرگ شخصیت جن کے بارے میں لوگ یہ خواہش کرتے ہوں کہ کاش ہمیں ٹائم دے دیں، ہمارے گھر میں آ جائیں، اور علاقے کے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے گھر میں آنا خیر و برکت کا باعث بنے گا، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ آ جاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں آتے۔ تو کیا خیال ہے ایک عام اللہ کے نیک بندہ مومن محب اہل بیت کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں اور خیر و برکت ہو، کوفے کا شہر ہو تو کوفے والوں کی بھی خواہش ہے کہ علی مولا ہمارے گھر میں آ جائے، اور کتنے لوگ ہیں جو ٹائم مانگا کرتے تھے، لیکن جب شخصیت بلند ہوتی ہے تو علی مولا سے ٹائم نہ بھی مانگا جائے، خود آ کے کھجورے بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھ جاتا۔ مسجد کوفہ سے باہر آئے، آگے میسم تمار کی دکان پہ، اب ذرا سوچیے کون سی بات امیر کائنات کو لے آئی ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں، سوچا کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے جب جناب میسم کے، جناب ابوذر کے، جناب سلمان فارسی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں نا، ہم نعرے تو لگا لیتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ان کو فضیلت ملی کیوں؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا، کہا میں نے تو نام میسم رکھنا ہے، میں نے ابوذر رکھنا ہے، میں نے سلمان رکھنا ہے، میں نے مقداد رکھنا ہے۔ پھر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے یہ میرے دل میں بات پیدا کیوں ہوئی؟ اور فرمانے اور جناب میسم ہیں کون بھلا؟ سن 37 ہجری میں امیر کائنات بازار کوفہ میں گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے۔ جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا، جب وہاں سے گزرنے لگے تو جناب میسم وہاں پر لائے گئے تھے بکنے کے لیے، اور اس وقت جو ان کا نام تھا وہ سالم نام تھا۔ اور پھر اگلی بات بھی عرض کروں، یہ عرب نہیں تھے، یہ عجم تھے۔ ایران اور عراق کے درمیان ایک جگہ ہے نہروان کے نام سے مشہور ہے، قرد قبیلہ تھا جس کے یہ رہنے والے ہیں۔ 20 سال تک بنی اسد کی خاتون کے غلام رہے، جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ مورخین نے اسدی بھی لکھا ہوا ہے۔ جب بازار کوفہ میں لائے گئے نا، اور امیر کائنات کی نگاہ پڑ گئی، اور میرے مولا نے پوچھ لیا جو بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 100 دینار۔ آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا ایسا کرو 100 دینار دے دو۔ بیچنے والے نے سوچا کہ خریدار نے نہیں کہا 90 دینار 80 دینار، اس کا مطلب ہے کہ یہ غلام کوئی معمولی نہیں۔ اور کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، 100 دینار نہیں 200 دینار۔ مولا نے اپنے ساتھی سے کہا 200 دینار دے دیا۔ اس کے ذہن میں اور بات پختہ ہوگی کہ نہیں واقعی یہ تو بڑا قیمتی غلام ہے۔ کہا نہیں جی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جی 300۔ امیر کائنات نے فرمایا 300 دینار دے دیا۔ یہ فوراً کہتا ہے نہیں یہ 400 کا ہے۔ مولا نے کہا 400 دینار دے دیجیے۔ اب دل میں تھوڑا خوف پیدا ہوا، پھر اور کہتا ہوں کہیں خریدار معاملہ ختم نہ کر دے۔ 400 دینار دے کے لے لیا۔ مولا نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا سالم۔ مولا نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کے رسول نے بتایا تھا تیرا نام میسم ہے۔ اور جو فرمانا تھوڑا جا کے سنیے، تیرا نام میسم ہے۔ فوراً کہنے لگے لقد صدق اللہ ورسولہ امیر المومنین، سچ کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور امیر المومنین نے، میرے ماں باپ نے میرا نام میسم ہی رکھا تھا۔ امیر کائنات نے فرمایا میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ عجیب ہے جب
پھر امیر کائنات نے میثم کو علم عطا کیا. اب آج ذہن میں رہ لے، مسجد کوفہ سے مولا نکلے، کہاں آئے پہلا؟ میثم تمار کی دکان پہ. کون سی چیز لے کے آئی؟ شخص یا شخصیت؟ شخصیت لے کے آئی. علی مولا آ گئے. کتنا بڑا دل بڑا ہو گیا ہوگا میثم کا، کتنی بڑی خوشی ہوئی ہوگی. اور اگلی بات یہ کہتی میثم کو اگر کام ہو تو جا کر کے آؤ، میں بیٹھا ہوں. میثم گھر چلے گئے. پیچھے گاہک تو کوئی نہیں آیا، ایک سوال ہی آ گیا، یا علی اللہ کے نام پہ دے دیجئے. امیر کائنات نے فرمایا لے لو. اور آپ جانتے ہیں بندہ بخل کرتا دیتے وقت، لیتے وقت کوئی نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. اس نے کھجوریں اٹھا لی اور لے کے چلا گیا. کہیں میں نے پڑھا ہے یا کسی عالم سے سنا ہے کہ حاتم طئی کے 8 دروازے تھے. اگر ہمارا گھر ہو نا، ادھر بھی گلی لگتی، ادھر بھی لگتی، ایک دروازہ اس گلی میں اور ایک اس میں ہو، اور فقیر آ جائے نا ایک دروازے پہ ہم دے دیں اور وہ مڑ کے پھر ادھر سے آ جائے اور ہم جائیں، ہم دیکھیں بھی تو نے ابھی تو لیا تھا وہاں سے. حاتم طئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ 8 دروازے تھے، اور اگر فقیر ہر دروازے سے آ جاتا تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ اسے، یہ نہیں کہا جاتا تھا پہلے دروازے سے لے چکا ہے، دوسرے سے، تیسرے سے. جب یہی جملہ کہا گیا نا تو اتنا جملہ عرض کرتا ہوں وہ حاتم طئی کی سخاوت ہے، کچھ نہ کچھ ہر دروازے سے مل جائے گا. علی مولا کی سخاوت یہ ہوتی تھی، فقیر کو ایک مرتبہ اتنا عطا کر دیتے تھے فقیر فقیر نہیں رہتا. جناب میثم آ گئے، دیکھا ٹوکریاں خالی پڑی. یا علی کھجوریں بک گئی؟ نہیں میثم، تو پڑی تو نہیں ہے. کہا گاہک کوئی نہیں آیا تھا، سائل آیا تھا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگی، میں نے دے دی. ذکر میں فکر کی بات کر گیا. گھر جائیے اپنے بستر میں تھوڑا جائزہ لیجیے. میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیجیے. یقین جانیے یہ گلاس ہے، میں کیوں راز کر رہا ہوں، یہ گلاس ہے نا، آپ اتنا پانی اس گلاس میں، یہ معمولی سا پانی ہے بچا ہوا. آج رات کو جائزہ لینا، ہر بندے کا علم اتنا ہوگا جتنا گلاس کا سائز ہے. جو معلومات ہیں کتنی ہوگی. پھر وہ اپنے آپ سے سوال کرے جتنا میرا علم ہے کیا میرا عمل بھی اتنا ہے؟ اب میں آپ سے کہے گا عمل تو بہت نیچے ہے. توجہ فرما رہے. اکثر یہ ہوتا ہے آپ لوگ بڑی بڑی اچھی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ٹی وی چینل پہ اچھے اچھے خطابات سن لیتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ علماء کو سن لیتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچوں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں غور کر کے دیکھ لیں، علم کی سطح کہیں اور ہوتی ہے اور عمل کی سطح. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ حدیث ہے اگر علم کا جواب عمل کی شکل میں نہ ہوا تو وہ علم کوچ کر جاتا ہے. وہ علم کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے، دور نہیں رہتا ہاتھ میں. اس لیے عرض کر رہا ہوں جناب میثم آئے، آگے کہا یا علی کھجوریں بک گئی. فرمایا بکی نہیں، سائل آیا تھا اس نے مانگی اور میں نے دے دی. آپ ذرا غور کرنا. جناب میثم نے یہ نہیں کہا یا علی آپ کو پتا تھا یہی بکتی تھی، گھر کا چولہا جلتا تھا، دینی تھی، تھوڑی دے دیتے، ساری کیوں دیتی؟ نہیں کہا. کیا کہا؟ یا علی اگر عطا ہی کر رہے ہو تو کچھ اس فقیر کو بھی عطا کیجیے. اچھا آپ اور میں جب مانگتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں محمد والے محمد علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا مانگتے ہیں، ہماری ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، یا اللہ فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. اور فہرست پہ غور کرنا، خاتمہ بالخیر کی دعا نہیں ہوگی، برزخ سے بچنے کی دعا نہیں ہوگی، قبر کی مشکلات سے بچنے کی دعا نہیں ہوگی، آخرت سے حوالے سے دعا، تو زیادہ کچھ دعائیں ہوگی کہ دنیا کے حوالے سے یا اللہ فلاں چاہیے. جبکہ حدیث میں بھی ہے بعض دفعہ، اور قرآن کی آیت بھی بعض دفعہ بندہ جسے اپنے لیے خیر سمجھتا ہے اگر اللہ پورا کر دے تو اسی میں اس کا نقصان ہوتا ہے.
اس لیے کہ انسان نہیں سمجھ پاتا. ہماری ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. جناب میثم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے مولا جی مجھے یہ ہو جائے, میرے چولامہ دیجیے, فلاں چیز دیجیے. وہ علی مولا جس نے بازار کوفہ میں 400 سونے کے سکے میثم کو خریدنے کے لیے دے دیے تھے, وہ علی چاہتے تو یہاں پر بھی دیناروں کا ڈھیر لگا سکتے تھے. جب میثم نے کہا مولا کچھ اس فقیر کو بھی عطا کر دیجئے, نہ درہم دیے نہ دینار دیے, علی نے اپنا ہاتھ میثم کے سینے پہ رکھ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ اپنی زبان چسائی تھی. علی مولا نے کیا کیا؟ میثم کے سینے پہ ہاتھ رکھا. میثم کہتے میں نے محسوس کیا اندر کی خبریں میرے سینے میں منتقل ہونا شروع ہوئی. جب آئے نا بازار کوفہ میں, پہلے یہ جو خاص تھے نا صحابہ اہل بیت, ان کا انداز ایک منفرد تھا. آمنا سامنا ہو گیا, بھائی حبیب آپ کا کیا حال ہے, بھائی میثم آپ کا کیا حال ہے. آج انداز بدلا ہوا تھا. ایک ایسی جگہ جو چوک تھا اور لوگ تھے, دکانیں تھیں. جناب میثم نے جناب حبیب کو دیکھا. آج یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی حبیب کیا حال ہے, آج کہہ رہے ہیں آج اسے دیکھ رہا ہوں جس سے نواسہ پیغمبر کی محبت میں کربلا میں قتل کریں گے اور سر لو کے نیزے پہ سوار کریں گے. حبیب نے بغیر کسی وقفے پہ فوری کہہ دیا میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں جسے وسیع پیغمبر کی محبت میں سولی پہ لٹکائیں گے. لوگ آپس میں کہنے لگے یہ باتیں کون سی کر رہے ہیں, یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کون سی باتیں ہیں, کیسے ہو سکتا ہے. جھٹلا رہے تھے. اور جناب میثم نے تعجب کیا, میرے سینے پہ تو علی نے ہاتھ رکھا ہے, مولا علی نے شفقت کی ہے کہ میں حبیب کو یہ خبر دے رہا تھا. حبیب تو میری خبریں کہاں سے رکھتا ہے. ہاں اتنا فرق ہے, تجھے علی مولا عطا کرتا ہے, مجھے علی کا بیٹا عطا کر دیتا. ان عطاؤں کی وجہ کیا تھی, ان کی شخصیت کیا تھی, اس قدر بلند تھی. اور مولا علی علیہ السلام نے تو جناب میثم سے یہاں تک کہا تھا, فرمایا تھا میثم تجھے میری محبت میں اور عشق ولایت میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. اس وقت کیا کرو گے؟ جناب میثم نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں. کہا میثم میرے ساتھ چلو. عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے جو کھجور کا درخت تھا, میثم کو پکڑ کے لے کے آئے. میثم اس درخت پہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا, تیرے ہاتھ اور پاؤں اور تیری زبان کاٹی جائے گی. دکھا دیا. معمول کیا تھا میثم کا, اسی درخت کے نیچے آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر درخت کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے میرے مولا کا وعدہ سچا ہے اور میں تجھے تیری خدمت کر رہا ہوں تاکہ مولا کے وعدے کے مطابق عشق علی میں, عشق ولایت علی میں مجھے اسی درخت پر سولی پہ لٹکایا جائے گا. جس سال امام حسین نے ہجرت کی نا مدینہ سے, اسی سال جناب میثم مکہ سے مدینہ. اتفاق یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں نہیں تھے. در بی بی ام سلمہ پہ آئے, دستک دی اور بی بی نے پوچھا کون؟ کہا میثم ہوں. ام المومنین حضرت ام سلمہ کہنے لگی تاریخ شب میں دیکھتی تھی کہ اللہ کا رسول امیر المومنین کے سامنے میثم تیرے تذکرے کیا کرتا تھا, تیرے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. اب اندازہ لگائیے کہ میثم کا کیا مقام و منزلت ہے. میثم جب آئے ہیں نا واپس اور ابن زیاد سے آمنا سامنا ہوا, ابن زیاد نے پوچھا تھا تیرے امیر میرے بارے میں کیا کہتا ہے. کہا مجھے مولا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میثم تجھے عشق ولایت علی میں یہ ملعون تجھے سولی پہ لٹکائے گا, تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا, زبان. یہ کہتا نہیں میں تجھے ماروں گا صحیح لیکن ویسے نہیں ماروں گا جیسے تیرے مولا نے کہا. میثم نے کہا ابن زیاد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کی بات جھوٹی ثابت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں میں ایسے کروں گا.
یہی وجہ ہے جب جناب عیسیٰ میں تمار کو لٹکایا گیا تھا تو جناب عیسیٰ فضائل علی پڑھ رہے تھے. آپ نے مجھے ممبر دیا، میں یہاں سے بیٹھ کے فضائل علی پڑھ رہا ہوں. عیسیٰ میں تمار کے لیے ممبر نہیں تھا، سولی، اور وہاں پر فضائل علی پڑھ رہے تھے. خبر ملی، ہاتھ کٹوا دیے، پاؤں کٹوا دیے، لیکن عیسیٰ اس کے باوجود بلا بلا کے گزرنے والوں کو بتاتے تھے علی کا کیا مقام ہے. یہی جب دربار میں خبر پہنچی تو ابن زیاد نے کیا کیا؟ کہا ایسا کرو عیسیٰ کو لگام چڑھا دو. اور یہ اسلام میں پہلا واقعہ تھا. لیکن عیسیٰ رکے نہیں، پھر فضائل پڑھ رہے ہیں. اپنے ابن زیاد کو وہ بات بھول گئی. غصے میں آتے جلال کو کہتا جاؤ عیسیٰ کی زبان کو کاٹ دو. جب جلال وہاں پہنچتا ہے اور کہتا عیسیٰ اپنی زبان باہر نکالو، عیسیٰ ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا. کہا جلال ذرا 1 منٹ رک جا، اور آنے جانے والوں سے کہا ذرا اکٹھے ہو جاؤ اور آؤ دیکھ لو جو میرے مولا علی نے کہا تھا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے. جب شخصیت بلند ہوتی ہے تو پھر اہل بیت کے ہاں مقام بھی بلند ہو جاتا ہے. کسی غریب سے غریب انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، فقط اتنا ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آ جائے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف پلٹ آئے. میرے مولا امام حسین اسی وجہ سے تو مدینہ چھوڑ رہے تھے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کے رسول کی طرف پلٹ آئے. اور معلوم ہے ہماری شخصیتوں کو بنانے کے لیے امام حسین کو خرچ کرنا پڑ گیا. آپ اور میں سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مظلوم کربلا کو کتنا خرچ کرنا پڑا. علامہ شیخ اختر عباس صاحب فرماتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہے، جس وقت مولا کائنات اپنی بڑی بیٹی کا عقد جناب عبداللہ سے کر رہے تھے، عقد کے وقت فرمایا تھا عبداللہ میری ایک شرط ہے، خیال رکھنا. مولا کون سی شرط ہے؟ کہا زندگی میں جب بھی میرا بیٹا حسین کہیں سفر کرنا چاہے اور میری بیٹی جانا چاہے منع نہ کرنا. اجرکم علی اللہ. بڑی محبت تھی بہن کو بھائی کے ساتھ اور بھائی کو بڑی محبت تھی. یہ انتظام مولا کائنات اتنا پہلے کر رہے تھے. کبھی غور کیا ہے مولا کائنات نے یہ شرط کیوں رکھی تھی؟ اس لیے جانتے تھے کہ اللہ کا دین اور پیغمبر کی شریعت بچانے کے لیے دونوں بہن بھائی کو جانا پڑے گا. یہاں بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. امام حسین مسجد النبوی میں ہے، ولید کی طرف سے قاصد آتا ہے. امام سیدھے دربار میں نہیں گئے، گھر میں آئے اور آ کے بنو ہاشم جوانوں سے کہا حالات کچھ ٹھیک نہیں، ایسا کرو مسلح ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو. جو میں نے مطالعہ کیا 3 روایتیں، 19 جمع 30 یا 50، یہ 3 روایتیں بیان ہوئی ہیں. لیکن اتنا پوچھتا ہوں آپ سے، جب امام حسین یہی بات کہہ رہے تھے اسلحہ لے لو اور میرے ساتھ چلو، یہ بات گھر سے باہر تو نہیں کر رہے تھے، گھر کے اندر کر رہے تھے. اتنا بتائیے، آپ سنتے تو آنسو آ جاتے ہیں. وہ بہن جو دیکھ رہی تھی اس بہن کی حالت کیا ہوئی ہوگی. امام چلے اور دربار میں آئے، فرمایا دروازے پر رک جاؤ. امام اندر گئے، کچھ گفتگو ہوئی اور یہاں ہی میرے مولا نے فرمایا تھا ولید خیال کر کس کے لیے بیعت مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. کہا اِنَّ اہلُ بیتِ النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں.
وہ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں۔ وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَيَزِيدُ الرَّجُلُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، اور یزید کون ہے؟ جو شراب پیتا ہے، علنیہ گناہ کرتا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ فرمایا مثل لا یبایع مثلہ، یاد رکھ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو پرانے عزادار بیٹھے ہو نا، ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو امام نے جملہ کہا نا مجھ جیسا اس جیسے کی، امام جانتے تھے کہ اس جملے کی مجھے کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس جملے کی وجہ سے مجھے کتنا خرچ کرنا پڑے گا۔ مظلوم نے جو خرچ کیا، پہلا خرچہ یہ تھا، نانے کا روزہ چھوڑنا پڑ گیا۔ اب آئے ہیں نانا کے روزے پر اور آگے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو، انا الحسین ابن فاطمہ، نانا میں تیری بیٹی فاطمہ کا بیٹا آیا کھڑا ہوں۔ کہا نانا میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور کہا نانا وَسِبْتُكَ الَّذِي خَلَقْتَنِي فِي أُمَّتِي، نانا میں وہی حسین ہوں جسے یادگار کے طور پہ تو اپنی امت میں چھوڑ کے گیا ہے۔ اور کہا نانا فَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ان پر گواہ رہنا، فَإِنَّهُمْ قَدْ خَذَلُونِي وَزَيَّعُونِي وَلَمْ يَحْفَظُونِي، 3 شکوے کیے۔ نانا انہوں نے میری نصرت نہیں کی، نانا انہوں نے میری منزلت کو ضائع کر دیا، نانا انہوں نے میری حفاظت نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے مظلوم کربلا روتے ہوئے گھر پلٹ آئے اور پھر دستور دیا کہ مجھے مدینہ چھوڑنا ہے۔ ادھر تیاریاں ہونے لگی، ادھر زہرا کا لال پھر نانے کی قبر پہ آتا ہے، رو بھی رہے تھے۔ اور اب پہلے نانے کو خطاب کیا تھا، اب کہہ رہے تھے اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ وقد حضرنی من العمر ما قد علمت، میرا اللہ تو جانتا ہے میں کس مشکل سے دوچار ہو چکا ہوں۔ اللہم انی احب العمر بالمعروف وانہی عن المنکر، پروردگارا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دوست رکھتا ہوں۔ اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ، اے صاحب جلال و اکرام، اے اللہ تجھے اس قبر کا واسطہ اور جو اس قبر کے اندر ہستی ہے اس کا واسطہ، تو میرے لیے وہی قرار دے جس پہ تو بھی راضی ہو، تیرا رسول بھی راضی ہو۔ کہتے ہوئے آج اس اجتماع میں کوئی سن رسیدہ بندہ جس کی ماں زندہ ہو، باپ زندہ ہو، نانا زندہ ہو، دادا زندہ ہو، چاہے جتنا سن رسیدہ ہو، جب دل غم سے بھر جائے نا دل یہی چاہتا ہے اماں کی گود میں اپنا سر رکھ لو، نانا کی گود میں اپنا سر رکھ لو۔ ایک وہ زمانہ تھا جب نانا گود میں اٹھا لیتا تھا، جب نانا مہر نبوت کا سوار بنا لیتا تھا، سینہ دکھوں سے بھرا ہوا تھا، روتے ہوئے مظلوم کربلا نانا کی قبر کو نانا کی آغوش سمجھ کے وہیں پر لیٹ گئے، آنکھیں بند ہو گئیں۔ عالم رویہ میں کیا دیکھا؟ نانا آ گئے۔ جب آئے تو ملائکہ ہمراہ تھے، مولا حسین کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا میں خاک و خون میں غلطہ ہو چکا ہے۔ اے عزادارو، امام مظلوم کربلا نے کچھ گفتگو کی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور روتے ہوئے جب آئے اتنا کہا اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، نانا کہہ رہے تھے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو کربلا میں خاک و خون میں غلطہ ہے۔ جب یہ جملہ بہنوں نے سنا، بیٹیوں نے سنا، عزاداروں بہنوں اور بیٹیوں کا گریہ بلند ہو گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں شب عاشور سے پہلے سخت کی وہ شب کی شب کو مظلوم نانے کا روزہ چھوڑ رہے تھے۔ پس جب چلنے لگے نا اور حکم دیا تیاری ہو گئی، اس وقت
نانی اماں عصا کا سہارا لے کے سامنے آ گئی. کہا میرا لال کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام حسین نے کہا اماں میں سفر عراق پہ جا رہا ہوں. کہا نا سفر عراق اختیار نہ کیجئے. کیوں؟ کہا اس لیے تیرے نانا نے بتایا تھا سفر عراق میں تو مارا جائے گا، اور مجھے ایک مٹی دی تھی اور بتایا تھا جب یہ خون میں منتقل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا ہے. عزادارو اب ذرا جملہ سننا. امام حسین نے کہا نانی اماں اگر تو کہے تو اعجاز امامت سے تجھے کربلا کا منظر نہ دکھا دو. اس وقت دست امامت دراز ہوا. امام نے جب ہاتھ بڑھایا کربلا کی زمین سمٹ کے سامنے آ گئی. نانی اماں دیکھ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر اترے گا، وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کو میں ملاؤں گا. میں کہوں گا 1400 سال کے بعد اتنا سن کے آنسو بہانے والوں اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کے سامنے کربلا کا وہ منظر موجود تھا. تڑپی ہوگی وہ ماں کہ میرا لال میں یہ کیا منظر دیکھ رہی ہوں. بس روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نانے کے شہر کو چھوڑا. عزادارو جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے نا مڑ مڑ کے دیکھتے تھے مدینے کی گلیوں کی طرف. ایک ہجرت نانا نے کی تھی، دوسری ہجرت نواسے نے کی ہے. نانے کی ہجرت بھی دین بچانے کے لیے تھی، نواسے کی ہجرت بھی دین بچانے کے لیے تھی. جب پہنچے نا مکہ میں 2 روایتیں سن لیجئے، مجلس تمام ہو گئی. ایک بڑی عجیب سی روایت ہے، علامہ شیخ اختر عباس صاحب نے ان کی کتاب میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں علامہ حافظ کفایت حسین یہ پڑھتے تھے روایت. جناب عبداللہ نابینا ہو چکے تھے، بینائی کافی کم ہو چکی تھی. مکہ پہنچے اور اون محمد کو ساتھ لے کے آئے. اب یہ بڑی عجیب سی روایت ہے. جب آئے نا جناب عبداللہ جہاں امام حسین بیٹھے تھے ارد گرد چکر لگانے لگے. اکیلے نہیں، اون محمد کو لے کے طواف کرنے لگے. مظلوم کربلا نے پوچھ لیا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہی منظر دیکھ رہی تھی اون محمد کی ماں بھی. جب پوچھا نا کیا کر رہے ہو، کس لیے چکر لگا رہے ہو؟ جناب عبداللہ نے کہا مولا اس لیے کہ میں اون محمد کا آپ کا صدقہ بنانے کے لیے اون محمد کو گرد گھما رہا ہوں. امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا، آج انہوں نے گریہ کرنا یہ جملہ سننا، اس منظر کو امام نے بھی دیکھا، ادھر میری آقا زادی نے بھی دیکھا. کہا مفیزہ ذرا میری طرف سے گزارش کیجئے، میرے شوہر عبداللہ سے کہیے ذرا ایک مرتبہ میرے پاس آ جائے. جناب عبداللہ جب آ گئے تو بی بی نے کہا عبداللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، تو نے اون محمد کو میرے بھائی کا صدقہ کرا دیا. اے عزیزو آ گئی وہ شب جس میں امام حسین نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا. محمد حنفیہ کہنے لگے مولا سفر عراق اختیار نہ کیجیے. کہاں جاؤ؟ کہا یمن چلے جائیے. کہا وہاں بھی اگر مجھے نہ چھوڑے، کہا پہاڑوں کا سفر اختیار کیجیے، غاروں میں چلے جائیے، صحراؤں کا سفر. امام حسین کہتے ہیں محمد میں جانتا ہوں میں جہاں بھی چلا جاؤں مجھے یزید چھوڑنے والا نہیں ہے. امام بھی گریہ کر رہے تھے، محمد حنفیہ بھی گریہ کر رہے تھے. اس وقت کہا اچھا محمد میں تیری بات پہ غور و فکر کرتا ہوں. محمد حنفیہ چلے گئے اور پھر امام حسین رات گزرتی رہی. تہجد کے وقت غلام دوڑتا ہوا گیا. کہا محمد ذرا جلدی آئیے، امام حسین تو مکہ چھوڑ رہے ہیں. جب محمد حنفی آئے اور یہ منظر دیکھا، کہا مولا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ امام نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا لیکن ایک خواب دیکھا ہے. ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا. بھائی محمد میں نے خواب میں دیکھا اللہ چاہتا ہے میں اس کی راہ میں مارا جاؤں. یہ کہنا تھا. محمد بھی رو رہے تھے، امام حسین بھی رو رہے تھے. اے عزادارو کس لیے؟ اس لیے کہ دین نہیں بچتا مگر شہادت حسین کے ذریعے. اب جنہیں ابھی تک رونا نصیب
محمد روتی ہوئی آنکھوں سے جب نگاہیں اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ محملوں میں نبی زادیاں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگے مولا اچھا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ایسا کیجئے نبی زادیوں کو میرے ساتھ مدینے بھیج دیجئے۔ امام حسین نے ایک اور خواب کا تذکرہ کیا، آپ نے ایک اور بھی خواب دیکھا ہے، نہیں بچتا دین جب تک رسن وسطہ نہ ہو جائے۔ اگر وہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی، اللہ کا دین بچانے کے لیے پہلا خرچہ امام حسین نے کر ڈالا، بس پھر شکرانہ جب ادا کرنا چاہیے تو اتنا کہہ دینا چاہیے مولا آپ کی بھی مہربانی، علی کی بیٹی آپ کی بھی مہربانی، یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج اللہ کا دین بھی زندہ ہے، نبی کی شریعت بھی زندہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔